مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کو، مایوسی تھی ہر طرف، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے. اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے. صحیح، اللہ پر بھروسہ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو جزوی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم اسباب پر یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. بعض اوقات پھر بعض اسباب جو ہیں ورک نہیں کرتے، جو ورک نہیں کرتے تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں. مایوس ہو کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا. اچھا کچھ بھروسہ اسباب پر، کچھ اللہ پر. ایسے جزوی بھروسے والے کو جو اللہ ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو جو جزوی بھروسہ رکھتا ہے. جو اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی پورا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. مثلاً اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا کامل بھروسہ، تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے. یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا. اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے. جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے. اب دنیا کے اسباب، آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ، یہ نہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہمیشہ یہ زور دے کے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کسی اور چیز پر نہیں کرتے. مومن اگر ہے تو صرف بھروسہ اللہ پر. اسباب ساتھ ہیں لیکن اس کا اچھا اس کی میں پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن میں اور آپ ہم سب اس کو پڑتال کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ نہیں. پریشانی آئی، پریشانی ہر شخص کو آتی، کوئی ایمرجنسی ہوئی، پریشانی کے بعد جو سب سے پہلا خیال آپ کو آتا ہے نا اس پر آپ کو بھروسہ ہے. پریشانی ہوئی نا تو آپ کو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اگر پہلا خیال اللہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں میں کر لیتا ہوں، یا میرا فلاں MNA واقف ہے، یا فلاں میرا چچا فلاں میرا رشتہ دار وہ بیوروکریٹ ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، میں اس سے کر لوں گا، میں جتنے بھی دنیا کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں، اگر پہلا خیال ان کا آتا ہے اٹ مینز کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے. پہلا خیال اللہ کا آئے، چاہے آپ کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، پہلا خیال اللہ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں. توکل نا امیدی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور نا امیدی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی اگر آپ اللہ پر توکل کریں.